السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں اور رمضان کی برکتیں خوب حاصل کر رہے ہوں اللہ سے، اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، باہر نکلیں تب بھی محفوظ ہوں. تو آج جناب آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سا ہیکٹک ڈے روٹین اپنا شیئر کرنے والی ہوں. سنڈے روٹین میری بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے، بچوں سے لے کر کام سارا سب خود ہی اکیلے دیکھنا پڑتا ہے، اور بچوں کے سارے پھیلاوے جو ہے نا وہ سب سنبھالنے پڑتے ہیں. تو بس سب سے پہلے جو ہے وہ بچوں کو تیار کر دیتی ہوں تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ فائنل ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹی کے بال وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، تو میں ان کو ہر چیز سکھاتی ہوں کہ مجھے کیا لا کے دو اور کیا نہیں. تو وہ ہر چیز سمجھتی ہے اور میں اسی سے کیری کرواتی ہوں سارا سامان اس کے حوالے سے جو بھی ہوتا ہے. تو بس ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ہسبینڈ نے کہا تھا کہ ان کے کپڑے کچھ جو ہیں وہ شرنک کرنے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عید کے حوالے سے کچھ سوٹس اپنے سلوا کے رکھنے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں پہلے سے شرنک کر دوں. تو میں نے کہا میں ساتھ ہی پہلے وہ شرنک کرنے کے لیے ڈال دوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی شروع کروں، کیونکہ سنڈے ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہیلپر ہوتی ہیں انہوں نے نہیں آنا ہوتا، تو سارے کام آپ کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں. اور میں تو اس چیز کی عادی ہوں، یوز ٹو ہوں، کیونکہ مقصد یہ کہ میں شروع سے جو ہے وہ میرے ساتھ ہیلپر کا سین نہیں تھا، میں جو وہ سارے کام خود یہ کرا کرتی تھی. لیکن اب ایسا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل بھی آپ کو اس چیز کا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ ساتھ ساتھ صفائی بھی لے کے چلو اور بچوں کو بھی لے کے چلو. تو ہسبینڈ نے جو ہے وہ اس چیز کے لیے مجھے ہیلپر رکھ کے دی ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اس چیز کا بہت سہارا ہو جاتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرنے کو آتا ہے. اور اگر ہفتے میں ایک دن یہ اس طرح سے کرنا پڑے کام تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ساری روٹین جو ڈے بائی ڈے ہوتی ہے نا وہ پوری بچوں کے ساتھ جو ہے نا آؤٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی چلوں، کافی عرصے سے میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ ذکر کر رہی تھی. تو یہ سامنے جو ہے وہ کام چل رہا ہے، گھر بن رہا ہے. تو بالکل سامنے نہیں ہے، یہ ہمارا برابر کہلائے گا، لیکن یہ کہ اس گلی میں اس ڈک کی طرف جو ہے وہ کھڑکی کھلتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو یہ سب دکھائی دوں کہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو شور بھی بہت آتا ہے اور دھماکے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بس ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے گھر کی جھڑائی روز ہوتی ہے، یہ روز کا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ جھڑائی ہونا اور جالے وغیرہ کے حساب سے. اور میں اپنے بیٹے کو اٹھا کے جو ہے وہ دوسرے کمرے میں لٹانا بھول گئی تھی، تو بس ان کو ساتھ ساتھ لٹاؤں گی کیونکہ ڈسٹ سے جو ہے نا اس کو بھی میری طرح بالکل بہت زیادہ الرجی ہے اور نہ بہت زیادہ چھینکنا شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کو اٹھا کے لٹانا بھول گئی تھی، تو بس اس کو ڈرائنگ روم میں پہلے لٹاؤں گی اور یہاں کا پنکھا ونکھا چلا کے تاکہ اس کو گرمی نہ لگے. تو چیزیں بھی ساتھ ساتھ سمیٹتی رہتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ بچے ہیں نا، خاص طور سے میرا یہ والا جو بیٹا ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بس اس کے سامنے اگر کوئی چیز آپ نے سمیٹنی شروع کری نا تو یہ اسی لمحے جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو پھیلاتا ہے. کبھی کبھی اس کی شکل سے غصہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی نا اس پہ پیار بھی آتا ہے، کیونکہ بہت معصومانہ طریقے سے یہ تنگ کرتا ہے. لیکن یہ کہ بس کام بھی ماشاءاللہ بہت آتے ہیں میرے بچے جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم بچوں کو ساتھ ساتھ ہی اگر چیزیں سکھاتے ہوئے چلے نا تو وہ اس چیز کی آپ کی روٹین میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ ایسا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگاؤں نا کہ ہم نے یہ چیز سمیٹنی ہے تو وہ میرے ساتھ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے جب بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بہن بھائی تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں، مطلب زیادہ ان کو حاصل ہوتی ہے نالج کہ ہمارا بڑا بہن بھائی جو ہے نا وہ اس طرح کر رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. تو خیر ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ پورے اچھا میں جو نا کلپ بائی کلپ بس اس طرح سے لے رہی تھی کہ میں نے کام کیا الحمدللہ، صفائی جو ہے نا وہ پوری مکمل طریقے سے کی ہے. لیکن یہ کہ چھوٹی جگہ سے میں نے بس کلپ لے لیے، کیونکہ ہاتھ میں کیمرہ رکھ کے اور جو ہے نا وہ جھاڑو دینا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بس اب جلدی سے صفائی کریں گے. آج کا بلاگ میرا بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ مجھے نا بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور ماشاءاللہ بچے جو ہے نا وہ ابھی سوئے ہیں. تو بس فل اینڈ فائنل ایڈیٹنگ کر کے میں جو ہوں نا وہ اب ولاگ لگانے والی ہوں. تو آپ لوگوں نے ضرور واچ کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لازمی شیئر اور لائک ضرور کر دینا ہے، اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا. تو بس خیر آگے کا صفائی وغیرہ تو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں، صفائی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں کیمرہ رکھنا اصل میں نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ٹرائیپوڈ والا مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جلد سے جلد حل ہو جائے. لیکن یہ کہ میرے پاس ٹرائیپوڈ ہونا بھی نا ایک بڑا مسئلہ ہے، بچے ٹرائیپوڈ پہ بھی کیمرہ نہیں رہنے دیتے. خیر اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنے بچوں کے حوالے سے نا بہت زیادہ مجھے لگتا ہے میں بات کرتی ہوں، تو یہ نا بڑی خراب سی سچویشن ہے. اس طرح سے بولنا نہیں چاہیے مجھے، میں ہر بات اپنے معصوم سے بچوں پہ لا کے رکھ دیتی ہوں.
لیکن یہ کہ جس سچویشن سے ہم روزمرہ کے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. ڈیلی بلاگنگ اسی چیز کا نام ہے. تو بس جلدی سے اپنا فریج بھی کلین کروں گی. گلاس فریج کا یہ ہوتا ہے نقصان نہیں، بس یہ ہے کہ اس کا ڈیلی پرپس جو ہے نا وہ کلیننگ ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ نا واضح نشان جو ہے نا انگلیوں کے اور کیا کہتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے نا روز کے روز اس چیز کو نا مکمل طور پہ صاف کرنا ہوتا ہے. اور اس پہ اگر کوئی جیسے آج کل رمضان ہے تو بیسن والے ادھر ادھر کے اس طرح کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ایک ڈسٹنگ کا میں نے الگ سے کپڑا بنایا ہوا ہے جس سے میں شیشے وغیرہ صاف کرتی ہوں، اور یہ اس طرح کی اپنی گلاس والی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں صاف کر لیتی ہوں. اور یہاں پہ ہم لوگ افطاری وغیرہ کھانے کا حساب کرتے ہیں تو جو ہے نا ڈرائنگ روم کی ٹیبل بھی نا مستقل روز صاف ہوتی ہے اسی طرح سے، کیونکہ بچے کولڈ ڈرنک وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس طرح سے گرا دیتے ہیں. تو باقی کی جو ڈسٹنگ ہے اس کے لیے میں نے دوسرا کپڑا بنایا ہوا ہے، اس کو میں صابن سے سرف سے اچھی طرح سے دھو کے نا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنگ کرتی ہوں مکمل پورے گھر کی، جس میں کہ صوفے وغیرہ شامل ہیں، دروازے اور دیگر چیزیں وہ بھی ابھی آپ لوگ دیکھیں گے. تو بس اسی طرح سے جو ہے وہ صفائی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اور کیونکہ گرمیوں میں نا صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہر طرف سے کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ جانوروں کا آنے کا بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمیاں شروع ہوتے ہی نا ہر وضع کا جانور جو ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے. اور خاص طور سے مکڑی جو ہے نا وہ مستقل جالے بناتی رہتی ہے. اگر آپ ابھی صفائی کر کے اٹھیں گے آپ اگلے دن دیکھیں گے پھر جو ہے نا اتنے بڑے بڑے جالے بنے ہوئے ہوں گے. تو میرے گھر میں بھی یہ والا مسئلہ لازمی ہے. میں کیا کہتے ہیں صفائی جو ہے نا بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتی. جیسے اگر آج سنڈے ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا اسکپ لے لوں، لیکن میں نہیں لے سکتی، کیونکہ واضح نظر آنے لگتی ہے ڈسٹ بھی اور دیگر چیزیں بھی. اور یہ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی وہ کچھ اٹھا کے نہ کھا لیں. کوئی مقصد یہ کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ کلین اینڈ کلیئر رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو، زمین کو، کارپیٹ کو، ہر چیز کو. اور میرے ہسبینڈ تو خاص طور سے اس چیز کا کہتے ہیں کہ لازمی خیال رکھا کرو، کیونکہ جو چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں نا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ بس الحمدللہ اب صفائی جو ہے نا وہ مکمل ہونے پہ آ گئی ہے. اور آج جو ہے وہ میں نے نیبر میں ٹرے بھجوانی تھی، کیونکہ ان کے یہاں سے آئی تھی ٹرے، آپ لوگوں نے پچھلے بلاگس میں دیکھا ہوگا. تو ان کے یہاں ٹرے بنا کے بھیجنی تھی، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے مجھے اور یہ سوچتے کہ میں کس طرح نکل کے جاؤں. اور اکیلے مقصد یہ کہ ان کا فرسٹ فلور پہ ہے اور میرا تھرڈ فلور پہ گھر ہے، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں کس طرح جاؤں. تینوں بچوں کو تو میں ساتھ لے کے نہیں اتر سکتی. تو بس یہ تھا کہ ابھی بچوں کو جو ہے نا تھوڑا سا چکما مکما دیا، ان کو فیڈر دی، کسی کو موبائل دیا. تو بس اس طرح سے جو ہے نا یہ ٹرے بنا کے، تو ابھی میں نے افطاری سے پہلے ٹرے بنا کے رکھ لی ہے. تو بس افطاری کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوچا ہوا ہے کہ لے کے جاؤں گی لازمی. تو بس اس طرح سے اس کی ساری سیٹنگ کروں گی، پھینی وغیرہ. اور یہ میں نے ابھی ٹرے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ فش کی جو ٹرے بنائی ہے پلیٹ، اس کو جو ہے نا میں وہ ریپنگ کروں گی. پتہ نہیں اس شیٹ کو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس شیٹ کو، مجھے نام نہیں یاد آ رہا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو اس میں ریپ کر کے نا، ابھی آپ لوگوں کو رول دکھے گا اس کا، مجھے نام بالکل میرے ذہن سے نکل گیا. تو بس وہ میں نے اوپر اس کے ریپ کر دیا تھا. اور کیا کہتے ہیں یہ والا نا، تو بس اب جلدی سے افطاری کی تیاری کروں گی. افطاری کو میں نے آج سوچا تھا میں بہت زیادہ سمپل رکھوں گی بالکل، بس شربت. اور ہسبینڈ جو ہے کھانے کے لیے کہہ رہے تھے میں بریانی لے کے آؤں گا، لیکن بس پھر کچھ لاسٹ مومنٹ پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے. مجھے خود ہی اپنے آپ کا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کھانے کا دل کرنے لگتا ہے اس طرح کا. تو بس ابھی تو میں تخمرے بھگو رہی ہوں، کیونکہ آج میں نے روح افزا والا شربت بنانا تھا، تخمرے والا. تو بس ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ، اچھا آج ہی میں نے 3 چمچے بھگوئے ہیں، تو آج ہی ہسبینڈ کو نا زیادہ لگنے لگا. وہ کہنے لگے تم کتنا بھگوتی ہو؟ میں نے کہا میں نے آج 3 چمچے بھگوئے. کہنے لگے نہیں 2 چمچے بھگونا. تو ہر دفعہ سے میں 2 ہی چمچے بھگو رہی تھی، لیکن آج ہی میں نے 3 چمچے بھگوئے، اور آج ہی انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں سوال کر لیا. تو خیر بس اس میں جلدی سے برف ڈالوں گی اور اس کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے لیے رکھ دوں گی. اور روزہ کھلنے سے 10 منٹ پہلے وہ ماشاءاللہ گھر میں آئے تھے، تو بس جلدی سے فروٹ چاٹ بنائی. اور برابر میں سے مجھے یہ اس طرح سے زنگر برگر آیا تھا ماشاءاللہ بہت مزے کا، جزاک اللہ خیر. تو بس ان کے لیے بھی میں نے کریم چاٹ بنائی تھی، تو میں ان کو یہ کریم چاٹ دوں گی. اور بس اب جلدی سے سمیٹوں گی گھر کو. آپ لوگوں کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے بس
2-3 کام کرنے میرے لیے: لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ ٹیبل میں نے صاف کر دی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔